السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں تمام دوست؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، امید کرتا ہوں میرے تمام دیکھنے والے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش آباد رکھے، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جو میرے بھائی، جو بہنیں جاب لیس ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اچھی نوکری دے، اور جن بہن بھائیوں نے جاب کے لیے انٹرویوز دیے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے نصیب میں نوکری لکھے اور اچھا رزق کمانے کی، محنت کے ساتھ رزق کمانے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ تو آپ کو اپنی ایک بات سناتا ہوں۔ 2014 کی بات تھی، تو مغرب کی نماز کا ٹائم تھا، مغرب کی نماز ادا کر رہا تھا میں۔ تو نماز کے دوران میں پہلی رکعت میں ملا، یعنی کہ پہلی رکعت کا سجدہ کر رہا تھا امام، تو میں جماعت کے ساتھ ملا جا کے، یعنی کہ میں نے رکوع نہیں کیا تھا، میں سجدے میں چلا گیا امام کے ساتھ ہی، سجدے دونوں میں نے کیے۔ تو باقی نماز اسی طرح میں نے امام کے ساتھ پڑھی۔ تو 2014 کی بات تھی یہ۔ تو امام نے جیسے ہی نماز ختم کی تو میں نے بھی ساتھ ہی اس کے نماز ختم کر دی۔ حالانکہ میری ایک رکعت طے تھی، میری رکعت ایک نامکمل تھی، تو مجھے علم نہیں تھا اس بات کا، مجھے اس بات کا علم نہیں تھا، میں بھول چکا تھا نماز میں۔ ہر شخص سے غلطی ہوتی ہے، تو نماز میں بھول چکا تھا، تو میں نے امام کے ساتھ ہی اپنی نماز ختم کر دی۔ تو اس کے بعد جب جماعت ختم ہوئی، نماز ختم ہوئی، امام نے سلام پھیرا، تو اس کے بعد دعا کی۔ دعا کے بعد میرے ساتھ جو شخص بیٹھا ہوا تھا نا، تو وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ آپ کی نماز پوری نہیں ہوئی۔ میں نے کہا کیا ہوا بھائی، اللہ معاف کرے، کیا غلطی ہوگی مجھ سے؟ تو اس بندے نے کہا کہ اس نے مجھے بتایا، جہاں میں نے غلطی کی نا، تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ فلاں رکعت میں آئے تھے، وہ بندہ مجھ سے پہلے کھڑا ہوا تھا، وہ جماعت میں کھڑا تھا صف میں، تو میں بعد میں جا کے صف میں شامل ہوا۔ اس بندے کی نماز پوری تھی شاید۔ تو وہ جیسے، اگر میں نے تھوڑی سی بات بتائی ہے آپ کو، آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کی نماز کیسی درست ہوگی۔ تو اس بندے نے مجھے کہا کہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہوئی، آپ کی جو آپ نے نماز ادا کی ہے امام کے ساتھ، وہ آپ کی نماز ٹھیک نہیں ہوئی، آپ نماز دوبارہ پڑھیں۔ میں نے اس بندے سے پوچھا بھائی کیا ہوا؟ اس نے مجھے بتایا، میری غلطی بتائی کہ اس رکعت میں نا تم نے پہلی رکعت تم نے چھوڑ دی، رکوع نہیں کیا، تمہاری رکعت مکمل نہیں ہے، تو لہٰذا تمہاری نماز نہیں ہوئی، تم دوبارہ یہ ادا کرو پوری۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے کر لی، اس ٹائم نماز ادا کر لی میں نے۔ تو وہ نا تقریباً گزر گیا، 2-3 سال کا عرصہ گزر گیا، مجھے وہ بندہ یاد رہا۔ اس سے پہلے مجھے کبھی بھی، یعنی کہ کوئی بات ایسی ہوتی ہے نا جو آپ کے ساتھ اچانک ہو جائے۔ اور دوسرا، میں گیا آؤٹ آف سٹی تھا، دوسرے شہر میں گیا تھا، اور نیا اس مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا میں۔ یعنی کہ آپ کسی بھی جگہ کے، نئی جگہ پہ جائیں، وہاں پہ آپ کے ساتھ اگر کوئی معاملہ پیش آئے تو آپ کو یاد تو رہتا ہے بندے کو۔ تو میرے وہ ذہن میں رہا، میرے بات نہ ذہن میں رہی، میرے شہر سے دوسرے شہر تھا، جب بھی اس شہر میں جاتا تھا مجھے معاملہ یاد آ جاتا تھا، تو وہ مجھے یہ بات یاد آئی۔ تو تقریباً 3-4 سال گزرنے کے بعد اسی شہر میں، میرے ساتھ شہر ہے، تو اس شہر میں نا میری جاب لگ گئی، تو میں وہاں پہ گیا، تو اسی مسجد میں نا نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ تقریباً 3 سال یا 4 سال گزر چکے ہوں گے اس بات کو، کہ جب میں اس نمازی سے ملا، یعنی کہ نماز پڑھی، اس نے مجھے میری غلطی بتائی، میں نے دوبارہ نماز پڑھی۔ یہ وہ والا بات سنا رہا ہوں آپ کو۔ اس بات کو گزرے تقریباً 4 سال گزرے ہوں گے۔ اس کے بعد میں اسی مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے گیا، تو مجھے اس بندے کی یاد آ گئی، اس بندے کی مجھے بات یاد آئی۔ تب میرے ذہن میں بات آئی ایک، تب میں نے ایک بات سوچی، تب ایک مجھے سبق بھی ملا اس سے، کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، مغرب کی نماز میں ادا کر رہا تھا اپنی نماز، وہ بندہ اپنی نماز ادا کر رہا تھا، اپنے رب کے حضور کھڑا تھا، اپنے رب کے حضور پیش ہوا تھا، اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھا وہ شخص، کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اس کا یعنی کہ سوچ بعد میں آئی نا، مجھے اس ٹائم مجھے بھی ذہن میں نہیں آیا، نہ اتنی سمجھ تھی، اب اللہ بات ڈالے ذہن میں۔ تو جب دوبارہ مجھے 3-4 سال بعد یہ بات یاد آئی نا، کہ یار میں تو اپنی نماز پڑھ رہا تھا، وہ بندہ اپنی نماز پڑھ رہا تھا، وہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ بھائی تمہاری نماز ٹھیک نہیں ہوئی۔ جب اس کا دھیان میری طرف تھا تو اس کی اپنی نماز کس طرح بہتر ہو سکتی ہے؟ یہ بات میرے ذہن میں بعد میں آئی کہ یار وہ بندہ میری طرف اس کا دھیان تھا، میری نماز میں اس کا دھیان تھا، لیکن اس کی اپنی نماز کس طرح کی ہوگی جس کا سارا دھیان میری طرف تھا؟ اس کے برعکس ہونا چاہیے تھا نا، کہ اس بندے کا دھیان سارا اپنی نماز میں ہوتا، اپنے رب سے بات کر رہا تھا، اپنے رب کی عبادت میں مشغول تھا، وہ اپنی نماز میں مگن ہوتا، نہ کہ میری طرف اس کا دھیان ہوتا، میری نماز دیکھتا، میری نماز کیسی ہے۔
تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے میرا کہ انسان کو اپنی غلطیاں کبھی بھی نظر نہیں آتی. واللہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس بندے نے غلطی کی مجھے بتا کے یا میرے لیے اس کے دل میں بغض ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بلکہ اس کی وجہ سے تو میں نے نماز اپنی مکمل کی، بلکہ وہ تو میری نیکی کا موجب بنا، میری نیکی کرنے کی وجہ بنا، وہ اس نے میری نماز درست کرائی. میں یہ بات نہیں کر رہا، بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے اس نے نماز ادا کی، اس کا اللہ نے اجر دینا اس کو. مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے، مجھے اپنی عبادت سے غرض تھا. میں تو اس بندے کا مشکور ہوں کہ اس نے میری نماز درست کروا دی جو غلط ہو رہی تھی. تو بات کرنے کے صرف مقصد میں یہی کہہ رہا ہوں، اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے. نہ مجھے اس شخص کو نیچا دکھانے کی یا اس شخص کے بارے میں کوئی غلط بات کرنے کی، نہ میں یہ کہہ رہا ہوں بہت زیادہ فن کا بن رہا ہوں کہ اس کو تھوڑا نیچا دکھاؤں کہ اس کی نماز درست نہیں تھی. ایسا نہیں، بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ معاف کرے ایسی چیز سے، نہ کسی کے لیے میرے دل میں بغض ہے. تو بات کرنے کا مقصد صرف یہی تھا کہ انسان کو اپنا گریبان نظر نہیں آتا، انسان اپنے اندر نہیں دیکھتا کہ میری غلطی کیا ہے، میں کہاں پہ غلطی کر رہا ہوں. انسان ہمیشہ دھوکے میں رہتا ہے، اور انسان کے دل میں ہمیشہ یہی بات رہتی ہے کہ میں درست ہوں، باقی پورا معاشرہ غلط ہے. یہی چیز ہمیں غرق کرتی ہے، یہی چیز ہمیں ڈبو دیتی ہے، یہی چیز ہمیں غرور میں لے کے آتی ہے کہ ہم جب اپنے گریبان میں نہیں دیکھتے، ہم اپنی غلطیاں نہیں تسلیم کرتے بلکہ دوسروں پہ انگلی اٹھاتے ہیں. ہمارے ایک ٹیچر تھے بڑے خوبصورت ماشاءاللہ، بڑی بات بیان کرنے کا انداز ان کا بڑا اچھا تھا. وہ ایک بات کہتے تھے، ان کی ایک بات بڑی اچھی یاد مجھے. وہ کہتے تھے کہ جب تم ایک انگلی دوسرے کی طرف کرتے ہو نا کسی کی، تو یہ جو والی 3 انگلیاں ہیں نا، یہ تمہاری طرف ہوتی ہے. ایک انگلی جب کسی کی طرف کرو گے تو 3 انگلیاں تمہاری طرف ہوں گی. مطلب کہ تم 3 بار اپنی طرف دیکھو، اس کے بعد ایک بار کسی اور کو دیکھو. اپنے اندر کی غلطیاں دیکھیں، ہم کہاں پہ غلطیاں کر رہے ہیں. ہم دوسروں کی غلطیاں ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں. ہر بندے، آپ کسی بھی بندے کے پاس بیٹھ جائیں، بہت زیادہ ویڈیو میں اب تو میں بول چکے، میں بور ہو چکا ہوں، آپ بھی ظاہری بات ہے بور ہو چکے ہوں گے، شاید گالیاں بھی دے رہے ہوں گے کہ ایک ہی بات بار بار. کسی بھی شخص کے پاس بیٹھ جائیں، وہ ہمیشہ دوسرے کی برائی کرے گا، اپنی اچھائی بیان کرے گا. یہ غلط بات ہے. اس کا حکم نہ ہمارے نبی نے دیا ہے، نہ ہمارے اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے. ہم اپنی برائیوں پہ نظر ڈالیں. جب بھی آپ کو کسی دوسرے شخص کی کوئی برائی نظر آئے نا، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں میں پھیلا دیں اس کی وہ برائی، اس کی وہ بری بات لوگوں کو بتانا شروع کر دیں، آپ اپنی بری باتیں یاد کرنا شروع کر دیا کریں. اسی وقت جب آپ کو لگے کہ یہ بندہ غلط ہے، یہاں پہ اس کی بات مجھے، اس کا راز مجھے پتہ چل گیا ہے، تو اپنے راز، اپنی بری باتیں یاد کر لیا کریں. اس سے آپ کے دل میں اللہ کا خوف آئے گا، اور آپ اپنے گناہ یاد کر لیں گے. تو آپ کے دل میں جب اللہ کا خوف آئے گا، پھر آپ کسی کی بھی عزت پہ انگلی اٹھانے سے گریز کریں گے. آپ سے گزارش ہے، آپ سے ریکویسٹ ہے، کبھی بھی کسی کو برا دکھانے کی کبھی بھی کوشش نہ کرنا. کیونکہ اگر آپ ایسا کرتے ہیں، کسی کو اگر آپ نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو عزت اور ذلت دینے والی کون ذات ہے؟ وہ اللہ پاک کی ذات ہے. اور اللہ پاک کی ذات سے کوئی بھی اگر مقابلہ کرتا ہے تو اس کا نتیجہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، پوری انسانیت کو پتہ ہے. یہ الگ بات ہے کہ کوئی مانے نہ. اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کوئی قتال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب کوئی جنگ کرتا ہے، تو پھر اس کی ہار پکی ہے، یقینی ہے. کسی کی بھی عزت پہ انگلی نہ اٹھایا کریں. عزت اور ذلت اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے. اللہ تعالیٰ نے دینی ہے عزت اور ذلت، جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دینی ہے. آپ کا کام ہے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، احساس کرنا. آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ کسی پہ انگلی اٹھائیں. آپ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی برائیاں جانیں، اس کے بعد معاشرے میں پھیلائیں. اگر کسی کی برائی آپ کو معلوم ہوتی ہے تو آپ اس کو اپنے دل میں راز بنا کے رکھیں. بڑے اچھے مصنف ہیں ہمارے ملک پاکستان کے، ان کی ایک لائن بڑی خوبصورت ہے کہ ہمیشہ وہ شخص زندہ رہتا ہے جو اپنے اندر ایک قبرستان رکھتا ہے. اب اس بات کو سمجھنے کی سخت آپ میں ہو یا نہ ہو، میں نے بھی کر دی ہے، میں نے یہ بات بول تو دی ہے. اب اللہ تعالیٰ مجھے بھی اپنے اندر ایک قبرستان رکھنے کی توفیق دے کہ زندہ صرف وہی انسان رہتا ہے جو اپنے اندر ایک قبرستان رکھتا ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر کسی کی بات معلوم ہو جائے، کسی کا راز معلوم ہو جائے، اندر دفن کر دو اپنے. اور مردے کبھی بھی زندہ نہیں ہوا کرتے.
جو چیزیں دفن کر دی ہیں ان کو دوبارہ اکھیڑا نہیں کرتے. جو بات ایک بار اپنے دل میں دفنا دے اس کے بعد وہ نہ اگر کسی کی برائی ہو یا کسی کا راز ہو اس کے بعد لوگوں میں فاش نہ کرے اسے. اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دے گا. اگر کسی کی برائی آپ کو معلوم ہے اس کی اصلاح کریں, اس کے پاس بیٹھیں, اس کو سمجھائیں, نہ کہ آپ اس کی بات لوگوں میں پھیلائیں, لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کریں. عزت اور ذلت دینے والی میرے رب کی ذات ہے. کسی پر بھی انگلی اٹھانے سے پہلے یہ لازمی یاد رکھنا, ایک انگلی اس کی طرف ہے, 3 انگلیاں آپ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ سب کو حق سچ کی بات کرنے کی توفیق دے. اپنے بھائی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ویڈیو میں اگر کوئی بات غلط بول گیا ہوں یا غلط الفاظ استعمال کیے ہوں تو اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. میری اصلاح کیجیے گا, تنقید نہ بنائیے گا. انشاءاللہ جو بات آپ کو ناگزیر گزری ہوگی میں انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم وہ بات نہیں کروں گا. خوش رہیں, آباد رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کی عمر حیات فرمائے. جن بہن بھائیوں کے والدین فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, اور اپنی اولاد کو, ان کی اولاد کو ان کی قبروں پر جانے کی دعا کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ. جزاک اللہ خیر.